جی سلمان عابد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے؟ ایک بین الاقوامی امداد کی بات تو ہے، کیا یہ میٹ کر پائے گی حکومت؟ دیکھیں، بات بڑی سادی سی ہے۔ اگر ہم نے ایک ریئیکشنری اپروچ کے تحت چیزوں کو ڈیل کرنا ہے تو کئی جگہ پہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، کئی جگہ پہ ناکام ہو جائیں گے، آگے جا کے پھر کسی کا سیلاب آئے گا اور پھر اسی طرح کا رونا اور اسی طرح کا ماتم ہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پرابلم یہ ہے، جو بات زیگم نے بھی کی ہے، برگیڈ صاحب نے بھی کی ہے اور نوید نے بھی کی ہے، ہماری اس طرح کے ڈیزاسٹرز کو ڈیل کرنے کا پرائیورٹی کا میکنزم کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا لانگ ٹرم پلان ہے، مڈ ٹرم پلان ہے، شارٹ ٹرم پلان ہے؟ کیا روڈ میپ ہے جس کی وجہ سے ہم آگے مستقبل میں اس طرح کے حادثات سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بچا سکتے ہیں؟ اب وہ تو کام ہم کر نہیں رہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، میں بار بار کہتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبے زیادہ بااختیار ہوئے ہیں، جس کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ اب صوبے اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے میں کتنے کیپیبل ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں نے اپنے ڈسٹرکٹس کو کتنا ڈیوالو کیا ہے ایڈمنسٹریٹولی اینڈ فائنینشلی، کیونکہ ہمارے ہاں تو کوئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں اس طرح کے ڈیزاسٹرز کو ڈیل کرنے کا کام آتا ہے، وہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ آپ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے۔ اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے، اس میں ڈسٹرکٹ الیکٹڈ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ نے بھی ڈی ڈی ایم اے بنائے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیاں، وہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی فنکشننگ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم متاثرین کے نام پہ پیسے تو لے لیتے ہیں اور وہ متاثرین تک کسی نہ کسی شکل میں کچھ پہنچتے بھی ہوں گے، کچھ کرپشن کی نظر بھی ہو جاتے ہوں گے، لیکن جو انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہونی چاہیے وہ تو انفارچونیٹلی ہماری پرائورٹی میں ہے نہیں۔ آپ مجھے بتا دیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو اٹھا کے بتا دیں جس میں انہوں نے ڈیزاسٹرز کو ڈیل کرنے کا کوئی جامع پلان ان کے پاس ہے، کوئی پالیسی پیپر ان کے پاس ہے؟ ابھی اس وقت جو حکومت جس کے اوپر ہم بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں، وہ تو بیچاری کمزور بنیادوں پہ 2 ووٹوں کے اوپر کھڑی حکومت ہے، اس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت شاندار کوئی لانگ ٹرم منصوبہ بندی کر سکے گی۔ اصل میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ پرائورٹی کا ایشو ہے۔ ہماری ریاست کے جو ادارے ہیں وہ کس طرح سے چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہم کیپیبل نہیں ہیں اپنا پروونشل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور جب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو ہمارے پاس باقی تو چھوڑیں، فوڈ کو ڈسٹریبیوشن کرنے کا بھی کوئی ٹرانسپیرنٹ میکنزم نہیں ہے۔ ایک بات اور آپ دیکھیے، سندھ میں 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 10 سال پی ایم شہباز شریف حکومت کر کے گئے ہیں، کے پی کے میں اس وقت پی ٹی آئی کی دوسری حکومت چل رہی ہے۔ اتنے لمبے لمبے ٹینیور بھی اگر ان کو مل جاتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹس کو، اور اس کے بعد پولیٹیکل گورنمنٹس کے پاس پرفارمنس کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، اور آپ کی ساری ڈیپینڈنسی فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کی ساری ڈیپینڈنسی انٹرنیشنل کمیونٹی۔ دیکھیے، انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو پیسہ دیتی ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی میں بار بار یہ سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ پاکستان کیسے پیسے خرچ کرتا ہے، کہاں پیسے لگاتا ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی کے میکنزم کیا ہے، اس نے کون سی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی ہے۔ تو ڈیزاسٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں جو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے نا، انفارچونیٹلی ہماری حکومت کے اندر، ہمارے اسٹیٹ کرافٹ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، اور ایک ریئیکشنری اپروچ ہے۔ جب حادثہ ہو جاتا، ابھی آپ دیکھیے نوید نے بالکل ٹھیک کہا، جب یہ حادثہ ہوا تو کسی کو تو خبر ہی نہیں تھی، ہم تو شہباز گل کے کانٹیکس میں لگے ہوئے تھے سارے کے سارے، اور وہ اس وقت میڈیا بھی اس وقت اس پالیٹکس میں تھا۔ تو جب ہمیں جھنجھوڑا گیا، ہوش آیا تو پتہ چلا بہت کچھ لٹ چکا ہے۔ اب یہ ہمارا اس وقت حال ہے کہ ہمارے پاس الرٹ آ جائے تو ہمارے ہاں حکومتیں جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوتی، ہمارے ہاں الرٹ آ جائے تو انسٹیٹیوشن الرٹ نہیں ہوتے، لوگ الرٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ایک اپروچ ہے نا جی، اس پورے فلڈ کا جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے آگے کی طرف کوئی منصوبہ بندی کریں، پھر تاکہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں، انٹرنیشنل کمیونٹی آپ پہ ٹرسٹ کرے۔ واقعی انہوں نے بڑا شاندار کام کیا ہے۔ ہر سال آپ وہی رونا روئیں گے جو پچھلے سال کا رونا ہے، تو کوئی آپ کی بڑے آگے جا کے مدد نہیں کر سکے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، ظاہر ہے یہ بہت بڑی کمی ہے۔